السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اليوم هنا نقرأ الدرس 27 یعنی 27 رد السلام و اجابت المؤذن فی الصلاۃ کہ سلام کا جواب دینا اور مؤذن کو اس کا جواب دینا اور نماز میں مؤذن کا جواب دینا. وَأَمَّا مَا دَلَّ عَلَيْهِ دِلْ تَشْرِيعٍ بِالْعُمُومِ مِنْ غَيْرِ خصوص كَالسَّلَامِ. وہ کہتے ہیں کہ جیسے سلام کے حوالے سے تو واضح حدیث آئی ہے نا کہ آپ جواب دو نماز میں ہاتھ کے اشارے سے. اس میں کوئی دلیل نہیں ہے ہمارے پاس کہ آپ نے کسی کے سلام کا جواب بھی نماز میں دینا ہے. وَأَمَّا مَا دَلَّ عَلَيْهِ دِلْ تَشْرِيعٍ بِالْعُمُومِ مِنْ غَيْرِ خصوص السلام یعنی کہ مؤذن کے جواب او اجابت المؤذن حال سماعی یعنی اگر آپ مؤذن کو سن رہے ہو تو اس کو بھی جواب دینا. فمشروعیت السلام اور رد فی حق المصلی منسوخ علی صحیح. وہ کہتے ہیں کہ مصلی جو ہے وہ نماز میں سلام کا جواب دے منہ سے السلام علیکم بول کے تو وعلیکم السلام بول کے تو یہ تو منسوخ ہو گیا ہے اور اس کے اوپر دلیل ہے صحیح جو ثابت ہے. وقد حکا ابن بطال الاجماع انه لا يرد السلام نطقا یعنی کہ منہ سے نطق بول کے جواب نہیں دے گا. اس پہ ابن البطال نے اجماع نقل کیا ہے. وعند عامۃ العلماء ان من رد السلام وهو يصلي كلاما مفهوما مسموعا انه قد افسد صلاته. اور وہ کہتے ہیں کہ علماء پر اس پر اتفاق ہے عام علماء کے کہ جس نے سلام کا جواب منہ سے دیا کلام کے طور پر یا کسی اور الفاظ میں سننے کے بعد جو کہ سنا جا سکے مسموعا انه قد افسد صلاته تو پس تحقیق اس نے اپنی نماز برباد کر لی فاسد کر لی. وکل ما جاء فی جواز ذلک عن الصحابہ والتابعین فلا یصح. اور وہ کہتے ہیں اس میں سے صحابہ اور تابعین سے جو عمل آیا ہے کہ اس کا جواز ہے سلام کا منہ سے جواب دینے کا فلا یصح تو وہ صحیح نہیں ہے. وانما الخلاف فی الاشارہ البتہ اس میں اختلاف ہے کہ اشارے سے جواب دے سے. واسو شیء جاء فی الرد بالاشارہ ما رواه مسلم فی صحیح من حدیث لیث عن ابی زبیر عن جابر انه قال. اور صحیح مسلم میں جو حدیث آئی ہے کہ اشارے سے جواب دو تو لیث عن ابی زبیر عن جابر سے آئی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعثنی لحاجہ ثم ادرکت وهو يصلي کہ رسول اللہ نے مجھے کسی کام سے بھیجا پھر میں واپس آیا تو نماز پڑھ رہے تھے. فسلمت علیہ تو میں نے ان پر سلام کیا. فاشار الیہ تو انہوں نے اشارہ کر دیا ہاتھ سے. فلما فرغ دعانی جب نماز سے فارغ ہوئے تو انہوں نے مجھے بلایا. فقال اور کہا انک سلمت آنفا کہ تم نے سلام کیا وانا اصلی اور میں نماز پڑھ رہا تھا. وهو موجہ حینئذ قبل المشرق اور وہ کہتے ہیں وہ موجود حینئذ قبل المشرق یعنی کہ وہ مشرق کی طرف اس وقت کیے ہوئے تھے چہرہ. وذکر الاشارہ لیس فی البخاری اور وہ کہتے ہیں کہ بخاری کے اندر جو ہے اشارے کا ذکر نہیں ہے صرف چبر. رواہ ترمذی و ابو داؤد والنسائی عن بکیر عن نابل صاحب العباء عن ابن عمر عن صہیب قال مرض بن فسلم علیہ فرد علیہ اشارہ. پھر وہ کچھ اور کتابوں کا ذکر کرتے ہیں کہ اس کے اندر ابن عمر سے روایت آئی ہے اور وہ صہیب سے کہ رسول اللہ کے پاس سے میں گزرا تو ان کو میں نے سلام کیا تو انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے جواب دیا. ورواه الترمذي عن هشام بن سعد النافع بن عمر قال قلت لبلال كيف كان النبي يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه وهو في الصلاه قال كان يشير بيده. اور ایک اور ترمذی میں روایت آئی ہے جس میں نافع بیان کرتے ہیں ابن عمر سے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے بلال سے کہا ابن عمر نے پوچھا بلال سے کہ رسول اللہ کیسے نماز میں سلام کا جواب دیتے تھے جب انہیں لوگ مسلمان سلام کرتے جب انہیں سلام کیا جاتا نماز میں. تو بلال نے کیا کہا کانا یشیر بیدی وہ اپنے ہاتھ سے اشارہ کرتے. قال ترمذی فی عللی کلال حدیثیں صحیح. امام ترمذی کہتے ہیں اپنی علل میں کہ دونوں حدیثیں صحیح. وقت کانا فی اول الامر یرد السلام لفظا وہ کہتے ہیں کہ پہلا امر جو حکم تھا وہ یہ تھا کہ سلام کا جواب جو ہے وہ منہ سے دیا جائے لفظ سے. ثم ترک النبی صلی اللہ علیہ وسلم ومنع منہ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ترک کر دیا اور اس سے منع کر دیا. وهذا ظاہر صحیح البخاری حیث ترجمہ فی صحیح باب لا یرد السلام فی الصلاۃ. اور یہی ظاہر ہوتا ہے امام بخاری کے بھی طریقے سے جو انہوں نے اپنی کتاب میں باب قائم کیا صحیح بخاری میں کہ باب لا یرد السلام فی الصلاۃ کہ نماز میں سلام کا جواب نہیں دیا جائے گا. واسند فی من طریق الاعمش عن ابراہیم عن العلقمہ عن علقمہ عن عبد اللہ قال كنت اسلم علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو فی الصلاۃ فیرد علیہ کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نماز پڑھتا تھا سلام کہتا تھا تو رسول اللہ مجھے جواب دیتے. فلما رجعنا سلمت علیہ اس کے بعد جب میں واپس لوٹا یعنی کہ بحبشہ یا کہیں سے تو میں نے ان پر سلام کیا. فلم یرد علیہ تو رسول اللہ نے مجھے فلم یرد علیہ تو رسول اللہ نے مجھے جواب نہیں دیا. وقال ان فی الصلاۃ شغلا کہ یہ نماز میں شغل ہے یعنی مصروف کرنے والی چیز ہے سلام کا جواب دینا وہ میں شیخوسی جائز ہے. وحدیث جابر عنده بمعناه اور جابر کی حدیث بھی اسی معنی. والاولی لمن دخل علی مصلی
اللہ یسلم علیہ. اب وہ کہتے ہیں کہ اولاً تو سب سے اچھا ہے کہ جب مصلی کے اوپر، نماز پڑھنے والے کے اوپر آپ داخل ہوں تو اس کو سلام نہ کریں. وَأَجْمَعَ الْعُلَمَاء عَلَىٰ أَنَّهُ لَيْسَ بِوَاجِبٍ وَلَا مِنَ السُّنَّةِ أَن يُسَلِّمَ عَلَى الْمُصَلِّ. اور وہ کہتے ہیں کہ علماء نے اس پر بھی اجماع نقل کیا. اب دیکھیں یہاں ہمارے یہاں اہل حدیثوں کی کتنی غلط پریکٹس مسجد میں ہوتی ہے. ہر کوئی آ رہا ہے السلام علیکم، ھذا من شذوذ. تو علماء نے اجماع نقل کیا کہ یہ واجب نہیں ہے اور نہ سنت سے کہ مصلی کو، نماز پڑھنے والے کے اوپر سلام کیا جائے. روا عبد الرزاق ابن المنذر عن سفیان عن جابر قال لو دخلت على قوم يصلون ما سلمت عليهم. ابھی صحیح سند کے ساتھ مصنف عبد الرزاق میں کہ وہ کہتے ہیں جابر کہ جب میں داخل ہوتا کسی ایسی قوم پر جو کہ نماز پڑھ رہی ہوتی، ما سلمت علیہم، میں ان کے اوپر سلام نہیں کرتا. وہ جابر ہوا راوی الحدیث السابق فی صحیح، اور جابر وہی ہے جو اس حدیث کے راوی ہیں جو صحیح مسلم کو ہوا ادرا بالمقصود من التشریح، اور وہ سب سے زیادہ مقصود جانتے ہیں اس کی تشریح کرنے کا. وقد شہد الامرین الرد والنسخ، اور وہ جانتے ہیں تو انہوں نے دونوں امر دیکھیں، یعنی کہ اس کا نسخ بھی اور جس زمانے میں جواب دیا جاتا تھا. لأن السلام اشغال لفکر المصلی، کیونکہ سلام جو ہے نا وہ مصلی کو مشغول کر دیتا ہے. وقال احمد آرا اللہ. اب یہاں دیکھیں جو سمجھنے کا پوائنٹ ہے منہج متقدمین میں محدثین کے، کہ وہ جو راوی ہوتا ہے نا حدیث کا، وہ جب اس کے خلاف روایت کرے تو بہت امپورٹنٹ بات ہے. صحابہ سب نماز پڑھتے تھے رسول اللہ کے پیچھے. اب اگر صحابہ اور ان کے میجر تابعی شاگرد وہ ارسال الیدین نقل کریں، وہ رفع الیدین بین السجدتین نقل کریں، تو یہ معاملہ اتنا ہلکا نہیں ہے. ہمیں ان سنتوں کو ریوائز کرنا پڑے گا، مستحبات کو. چلے میں سنت نہیں کہتا. وقال احمد، اور امام احمد کہتے ہیں ارا اللہ تسلم ولا یسلم علیہ. وہ کہتے ہیں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ نہ تم سلام کرو ولا یسلم علیہ، اور نہ تمہارے اوپر سلام کیا جائے. لیکن لو سلم علی المصلی یرد بالاشارہ، کیونکہ جب تم سلام کرو گے مصلی کو تو وہ ہاتھ سے اشارہ کرے گا. ثبت عن ابی سفیان جابر عند ابن ابی شیبہ ما كنت لاسلم علی رجل يصلي ولو سلم علیہ لرددت علیہ. وہ کہتے ہیں کہ میں سلام نہیں کرتا تھا کسی مصلی کو جو نماز پڑھ رہا ہوتا، ولو سلم علیہ، لیکن اگر وہ مجھے سلام کرتا لرددت علیہ تو میں اس کو جواب دے دیتا. وهذا ظاہر مذہبی احمد و مالک و شافعی و کثیر من فرقہ ان الرد بالاشارہ ثبت ذلك عن ابن عمر و ابن عباس و جابر. اور کہتے ہیں کہ ظاہر مذہب امام احمد، شافعی اور مالک کا یہی ہے کہ اگر کوئی آپ کو سلام کر لے تو ہاتھ سے اشارہ کرنا، اور یہی ثابت ہے ابن عمر سے، ابن عباس سے اور جابر سے. وروي عن جابر المنع من الرد مطلقا بسند صحيح عند ابن المنذر في الأوسط قال لا ترد عليه حتى تنقضي صلاتك. اور کہتے ہیں جابر سے یہ بھی مروی ہے کہ بالکل صحیح سند کے ساتھ کہ مطلق آپ نے جواب ہی نہیں دینا اشارے سے بھی. لا ترد علیہ حتی تنقضی صلاتک، یعنی کہ آپ جب تک اپنی نماز ختم نہ کر لیں تو آپ نے جواب نہیں دینا. وفی الموطأ ابن عمر صحیح سند کے ساتھ اذا سلم علی احدکم وهو یصلی فلا یتکلم، کہ اگر کوئی تمہیں سلام کرے اور وہ نماز پڑھ رہا ہو، اگر کوئی سلام کرے اور وہ نماز پڑھ فلا یتکلم ولیشر اشارۃ بیدی، تو پھر وہ جو ہے اشارہ کرے اور کلام کچھ نہ کرے. یہ تو بالکل صحیح سند ہے مالک النافع عن ابن عمر، لہٰذا اسی عمل کو اپنانا چاہیے. وثبت عند عبد الرزاق عن ابن جریج عن انس قال رأيت موسیٰ بن جمیل وكان مصليا وابن عباس يصلي ليلا الى الكعبہ، کہ میں نے موسیٰ بن جمیل کو دیکھا اور وہ نماز پڑھ رہے تھے اور ابن عباس بھی نماز پڑھ رہے تھے رات کو کعبہ کی طرف. قال فرأيت موسیٰ صلى ثم يعود، پھر میں نے موسیٰ کو دیکھا، موسیٰ بن جمیل کو، کہ وہ جو ہے نماز پڑھ رہے ہیں، انہوں نے نماز پڑھی، ثم یعود، اس کے بعد اسے لوٹایا، ثم انصرفا، اس کے بعد وہ نکل گئے. فمر علی ابن عباس، پھر وہ ابن عباس کے پاس سے گزرے، فسلم علیہ، تو انہوں نے ابن عباس کو سلام کیا. فقبض ابن عباس علی ید موسیٰ ہکذا، تو ابن عباس نے موسیٰ کا ید ہاتھ پکڑ لیا اس طرح. وقبض عطاء بکفی علی کفی، قال عطاء، اور عطا نے بھی اپنا ہاتھ اپنے ہاتھ سے پکڑ کے دکھایا. قال عطاء، اور عطا نے کہا فکان ذلک منہ تحیۃ ولم ارى ابن عباس تکلم، یعنی کہ ابن عباس نے نماز کے دوران ہی ان کا ہاتھ پکڑ لیا سلام کا جواب دینے کے طور پہ، لیکن ولم ارى ابن عباس تکلم، عطا کہتے ہیں کہ لیکن میں نے ابن عباس کو نہیں دیکھا کہ انہوں نے کوئی بھی کلام کیا ہو. یہ لیکن بالکل صحیح سند کے ساتھ. ولكن يقال ان مثل هذا يحتاج الى خبر مرفوع والاصل في مثل هذا الوقف العبادات حتى يثبت الدليل ومن فعله ففعله خلاف الاولى لكنه لا يبدع لوجود سلف سبق في هذا. وہ کہتے ہیں لیکن اس طرح کا عمل جو ہے ان مثل هذا،
اس کی ہمیں ضرورت ہے کہ احتجاج کیا جائے کسی خبر مرفوع سے جو نبی تک پہنچی ہو. والاصل فی مثل ھذا الوقف فی العبادات, اور وہ کہتے ہیں کہ اس میں اصل جو ہے نا وہ وقف ہے, یعنی کہ ہم یہ کہیں کہ یہ صحابہ کا عمل ہے فی العبادات حتی یثبت, جب تک یہ دلیل ثابت نہ ہو. ومن فعلہ, یہ بہت امپورٹنٹ جملہ ہے, اور جس نے اس پر عمل کر لیا یعنی صحابہ کے عمل میں سے جو نماز میں وہ کرے, ففعلہ خلاف الاولی, تو اس کا فعل جو ہے وہ خلاف اولا ہے, پہلے کے خلاف ہے. یعنی سب سے اچھا تو ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ, لیکنہ لا یبدع, لیکن اس پر بدعت کا الزام نہیں لگا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ صحابہ نہیں کہے, آپ ان کو پھر بدعتی کہیں گے. لوجود سلف سبق فی ھذا, کیونکہ سلف سے اس کا ثبوت مل رہا ہے, سلف و صالحین سے. ومنع ابو حنیفہ من الرد مطلقا بالاشارہ او بسلام اور ابو حنیفہ نے تو مطلقاً جو ہے نا انکار کیا ہے کہ جواب ہی نہیں دینا, نہ اشارے سے نہ سلام سے, منہ سے. حتی یخرج من الصلاۃ, یہاں تک کہ وہ نماز سے نکل جائے. وهو قول جابر وتعقب ابن المنذر من قال بالمنع فقال هذا خلاف الاحاديث, اور وہ کہتے ہیں کہ یہ جابر کا قول ہے, لیکن اس کا تعقب کیا ابن منذر نے, اور انہوں نے کہا کہ جس نے بھی اس کا منع کیا تو انہوں نے کہا کہ یہ خلاف ہے حدیث کے. واما اجابۃ المؤذن فی الصلاۃ فاکثر العلماء علی المنع, وہ کہتے ہیں یہاں تک مؤذن کی اذان کا یا بات کا جواب دینا ہے تو وہ جو ہے یعنی وہ اقامت وغیرہ کچھ, تو اکثر ائمہ اسی پر ہیں کہ یہ منع ہے. وقال قلت من الفقهاء ورجح ابن تیمیہ فی الاختیارات, اور کچھ نے اس کی اجازت دی ہے فقہا میں سے, اور ابن تیمیہ نے بھی اس کو اختیار کیا ہے, یہ ان کے مفردات میں سے. انہ یردد معہ, کہ وہ اس کا جواب دے گا. ولا حرج علیہ, اور اس پر کوئی حرج. وهذا قول له وجہ من النظر, اور وہ کہتے ہیں کہ ایسا قول ہے جس میں نظر ہے, یہ پرابلمٹک ہے. فمن قال بهذا القول, تو جس نے اس قول کے اوپر فتویٰ دیا, فإنه أخذ بعموم التشریع, تو اس نے شریعت کے عمومی مزاج سے دلیل لی ہے. لأن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال فقولوا مثل ما يقول, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم اسی طرح کہو جس طرح مؤذن کہتا ہے. والأولى أن يمسك عن كل قول مشروع خارج الصلاة لعموم قول تحریم و تکبیر, اور وہ کہتے ہیں کہ اولا یہی ہے کہ آپ اس چیز سے جڑ جائیں, عن کل قول مشروع خارج الصلاۃ, یعنی کہ یہ آپ اس کے اوپر اتباع کرو اس کا جو نماز سے باہر ہے, کیونکہ رسول اللہ کا یہ بھی قول تحریم و تکبیر کہ اس میں حرام کر دینے والی چیزیں جو ہیں وہ تکبیر ہے, یعنی کہ اب یہ مؤذن کا جواب دینا بھی حرام ہو گیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.